وسلم. تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری چه حق سزاوار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ. تم پتہ سن ٹائٹو بزرگوں سائن طرف بے شمار بے انتہا درود و سلام محمد نظران ڈائے در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت سنچ فضل تے احسان یم رب کائنات سن فضل تے احسان سے اس میں گلس رب سندس گرس اندر جمع شگمت سمیمت اللہ رب العزت تھین سون بیہون سون ونن دپن بوزن پنی بارگاہ مز بے حد قبول و مقبول. ٹائٹو بزرگوں اس موضوع انتخاب چ عمل کرنا یہ موضوع ایسا اس گوڑتے چلا لیکن چونکہ مز بدلو اس موضوع وقت تقاض کے اعتبار مجھے بے اس گوڑلک موضوع اس ایڈلک تاتی کنت تاتی پیٹ کین کت توی حضراتن بروکن گوش گزار کر. اللہ رب العزت اس بروکن کی ہے دعا کہ اللہ رب العزت دین میں تے توی حضراتن تے صحیح سے ونلک صحیح سے بوزنک اور اسائر نے اکبر عمل کرنے توفیق. اس گوڑ موضوع سوز سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مرتب کیا در دربار حضرت اللہ. اللہ رب العزت جو قرآن مجید اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مرتب بیان کرن واریان جگہ واریان مقام واریان آیات کریمان اندر اڈن جائن جو ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تمی آئی وہ ایک سوچ نلان کہ یہ کائنات اس مز مخلوقاتن اندر اللہ تعالیٰ اس نزدیک چین کا توڑت محبوب نبی تائیدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برائی بھی کہا. قرآن مقدس اندر شواریان کا مقامات پر اللہ تعالیٰ نبی تائیدار ناوحت کا تذکر کر بلکہ اکثر و بیشتر نبی تائیدار تذکر آمد کرنا القابات نہیں سے گویا کہ کا چاہے سارنے معلوم القابات نے ذریعی اصل ذکری کرنا یہ محبت علامت یہ لولچ علامت یہ انتہائی گہرا تعلق آسنچ علامت. چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذکر فرماون قرآن مجید اندر ایڈن جائن فرماون یا ایوہ المزمل اور ایڈن جائن فرماون یا ایوہ المدثر اور ایڈن جائن فرماون لفظ طاہا یا ایڈن جائن فرماون واللیل اذا یغشا یا فرماون والضحا وغیرہ وغیرہ القابات یم ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب امن آیات ہیں سے. تو گویا کہ القاب دن یہ سنس معاشرس مز تھی اگر گرس مز مالس کان بچ زیادہ پام اس بچس سۭتۍ لگاو آسان تو تٔمۍ سُنٛد ناو چھُ دِوان تٔمِس چھُ کانٛہہ ناو یِوان تھاونہٕ ادل بدل ناو نِک نیم ٹائٹا گوبرا وغیرہ وغیرہ باقی یتھ معاشرس مز ییٚمہِ اعتبار کہ رسم و رواج چھِ تمہِ اعتبار چھِ پننس محبوب سُنٛد ناو یا تذکر یِوان کرنہٕ. تو سیم اتھے کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ پننس ٹٲٹھۍ سُنٛد ذکر قرآن مجیدس اندر فرماوان واریاہ کم لٹہِ چھُ ناو نام نامی اسم گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمُت ہٮ۪نہٕ.
اکثر و بیشتر چ القابات نے ذریعے پکارنا آمد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت یا تہند مقام کرن بیان صرف مسلمان میں ہوت کے ہیں یا تمیک اعتراف کرن چن مسلمان نہیں ہوت کے ہیں بلکہ واریا غیر مسلم تشی ہم چیزوں کے اعتراف کرن یا کائنات اسمہ جو ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چ اس جیسی ہستی کائنات میں آج تک آئی نہیں ہے اور تاریخ میں آج تک کسی کا نام اس درجے کا نہیں ملتا ہے. یہ نا یہ اعتراف چن مسلمان کریں کہ غیر مسلم بھی شیعہ میں اعتراف کریں لیکن یوس ہستی یوتا تھوڑ بڑھ چاہسا یمس یوتا تھوڑ بڑھ مقام یوتا دن آؤ اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں جن کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے لہذا تمچ پت غلط تذکر کرن یا بدنام کرنے کی کوشش کرن حالانکہ مقصد چناسن تمن تیون ذات کیا ہے مقصد چناسن بدل کہتا ہوں اور ذکر کرن بدل کمس تا شخص سو یہ مقصد تشاس ورنہ تاریخ شکاوا غیر مسلم تشیم چیز کے اعتراف کرن اس کائنات میں اس مخلوقات میں نبی جیسی ہستی آج تک کسی معنی نہیں چلی یعنی سیم تم شعر ترجم یس شعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروکے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي حضرت حسان فرماون میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آپ جیسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میرے قانون نے یا میری معلومات میں آج تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت بچہ دنیا کی کسی ماں نے جنا ہو خلقت مبرئا من کل عیب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براکن یہ اشعار پڑھن خلقت مبرئا من کل عیب اے میرے حبیب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مبرہ پیدا کیا ہے منزہ پیدا کیا ہے پاک اور معصوم پیدا کیا ہے ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کی کمی سے ہر قسم کے نقص سے آپ کے اندر میرے اللہ نے کسی قسم کا نقص نہیں رکھا کسی قسم کا عیب نہیں رکھا ہر عیب سے ہر کمی سے ہر جو ہے معیوب چیز سے آپ کو پاک منزہ اور صاف اور شفاف پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء فرمایا آپ کو میرے اللہ نے ایسے بنایا ہے گویا کہ آپ اللہ کو بتا رہے ہیں مجھے ایسا بنائیے میری ناک ایسے بنائیے میری زلفیں ایسے بنائیے میرا سانچہ ایسے بنائیے میرا ڈھانچہ ایسے بنائیے تو اللہ ویسے ہی بنا رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر چیز سے خوبصورت پیدا کیا ہے اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ایمان والوں کے لیے فیصل بنایا ہے حاکم بنایا ہے حاکم یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حاکم ہیں حاکم کا جو حکم ہوتا ہے حاکم کا جو فیصلہ ہوتا ہے محکوم جو ہے جو متبوع ہے ان کے لیے لازم ہے ان کے ایک ایک حکم کو ماننا ان کے لیے فرض ہے اس کے حکم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ میں نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری امت کے لیے کیا بنایا حاکم بنایا ہے آپ کو جب نبی بنا کر مبعوث کیا آپ کے بعد
جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک سب کے لیے لازم ہے، فرض درجے کی چیز ہے، ان کو اطاعت کرنی ہے، ان کو اتباع کرنی ہے، ان کو آپ کے فیصلے کو سر خم تسلیم کرنا ہے۔ آپ کا فیصلہ اگر ایک طرف ہو، ان کی خواہشات اگر دوسری طرف ہو، ان کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے اور آپ کے فیصلے کو ماننا ہے، یہ فرض ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں کیا خوبصورت انداز ہے۔ اگر آپ حضرات کو قرآن کریم کے فہم سے مناسبت ہو پھر تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ میں چینس خدای سن قسم۔ اللہ تعالیٰ کیا شونن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چینس خدای سن قسم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدای کس حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یس تمام کائنات خدای چو سوی خدای چو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دل کیا آگے خاص انداز اختیار کرنا، یہ شان ظاہر کرنا خطر، یہ مقام ظاہر کرنا خطر، یہ تعلق اظہار کرنا خطر کہ وچو تو تہندس نبیس کوتا گہرا تعلق چھ پنس خالق سے کہ خدای جنبن میں چینس خدای سن قسم۔ یہ نبی کی شان کا اظہار کرتا ہے یہ انداز۔ فلا وربک کیا برونٹ کیا بیان کرن فرمو اللہ تعالیٰ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کہاں حکمتی دس کالس مومن ٲسِتھ کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ سُہ پننٮ۪ن تنازعاتن منٛز پننٮ۪ن اختلافاتن منٛز حاکم بناین فیصل بناین نبی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کُنہِ تہِ معاملاتس منٛز اگر مسلمانس کانٛہہ رُکاوٹ یی، کانٛہہ اختلاف گژھِ، کانٛہہ جھگڑٕ گژھِ، أمِس چھُنہٕ دٔچھُن کھووُر گژھنٕچ ضروٗرت، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس کُنتھ گژھُن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس اتباعس کُنتھ گژھُن۔ بس أکِس مسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٹاٹھیو بُزرگو کافی تہٕ شافی تہٕ وافی۔ لا یؤمنون مومن نہیں ہو سکتے ہو بھائی، مسلمان نہیں ہو سکتے ہو حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو کہ اس معاملے میں میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، میرے آقا نے کیا رہبری کی ہے، اس معاملے میں میرے آقا کا کیا فیصلہ موجود ہے۔ بس جو آقا کا فیصلہ ہوگا اگر وہ میرے خلاف بھی ہے مجھے پھر بھی تسلیم کرنا ہے، میرے لیے فرض ہے۔ اگر وہ میرے باپ کے خلاف بھی ہے مجھے پھر بھی ماننا ہے، اگر وہ میری ماں کے خلاف بھی جا رہا ہے مجھے پھر بھی ماننا ہے، اگر مجھے میری بچوں کے خلاف وہ فیصلہ جا رہا ہے میرے پر فرض ہے وہ حکم ماننا۔ لیکن اس یہاں رشتہ داری عزیز اقارب تعلقات کو مد نظر نہیں رکھنا ہے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور صاف الفاظ میں ثم لا یجدوا فی انفسہم، ذرہ برابر بھی اپنے دل میں جو ہے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، برا نہ لگے کہ یہ فیصلہ نبی کا فیصلہ میرے خلاف کیسے گیا، یہ تو میرے حق میں جانا چاہیے، یہ تو میرے حق میں جانا چاہیے۔ نبی سن فیصلہ کت کن گو مے خلاف یا میرس کنس دوستس خلاف یا میرس کنس عزیزس خلاف یا میرس کنس یا رشتہ دارس خلاف یا میرس مالس خلاف یا میرن اولادن خلاف، یہ کت کن گو زبان سے اس کا اقرار کرنا اظہار کرنا تو دور کی بات۔ فرمایا لا یجدوا فی انفسہم حرج، اپنے دل میں بھی تھوڑا سا وہ محسوس نہیں ہونا چاہیے نعوذ باللہ نبی کے فیصلے کے خلاف ذرا بھی توہین۔ تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ ہونے یہ کیفیت چاہیے کہ چاہے نبی کا فیصلہ میرے خلاف ہے یا میرے ضمیر کے خلاف ہے یا میرے جو ہے حق میں ہے مجھے قبول ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مومن وہی ہے جو نبی کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کر دیتا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر خم تسلیم کرتا ہے، چاہے میرے حق میں ہو چاہے میرے خلاف ہو۔
تو مفسرین نے اس آیت کے ذریعے سے جو مسائل نکالے ہیں وہ 7 قسم کے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیے. نمبر 1، اللہ اپنی نسبت نبی کے ساتھ کر رہا ہے. فلا وربک لا یؤمنون، یہ بیان ہو خدایت کا پنی نسبت کا سے نبی تاجدار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لفظ سے نبی کی شان کا اظہار ہو رہا ہے. ساری کائنات نبی کی گستاخ ہو جائے، نبی کی جو ہے توہین کرنے لگ جائے اور اس بات کے پیچھے ساری محنت کرے کہ نبی کی گستاخی کو کرے، لیکن میرے نبی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی کی شان میرا اللہ بیان کر رہا ہے. یمسد شان خدای بیان کر تسد شان چھ رکن کام گژھت کی. یہ اس ایمان والن خاطر اکھ اہم میسج. ونکس اگر گورن طرف سازش کرنا مسلمانن درمیان بڑکاوا بیان دن خاطر، مسلمانن ان جذبات مجروح کرنے خاطر، لیکن مسلمان گژھن پنن جذبات قابوس مز تھاون. بہ چھس دپان یم مسلمان نبی تاجدار مز گستاخی بوزن کافرن ہند ذریعہ کر یا نافرمان ہند ذریعہ کر، اس نبی سن گستاخی کر سہ کتہ مسلمان. پتہ اگر سہ ونان تہ آسہ مسلمان، اللہ تعالیٰ سن قرآن چھ تمس مسلمان ماننے خاطر توتہ تیار کی. لیکن ون سوال، اگر کھانا گستاخی کران کیا واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک نبی سے شان گستاخی کران نہیں ہوتی ہے؟ کیا نبی کی شان کو بلند کرنے کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے. چاہے سن آزان ٲسِن تَتھ منٛز چھُ نبی خداے سٕنٛدِ ذِکرٕ پتہٕ نبی سُنٛد ذِکر، چاہے سن نماز ٲسِن تَتھ منٛز چھُ خداے سٕنٛدِ ذِکرٕ پتہٕ نبی سُنٛد ذِکر. اور نماز تہ روز قیامتس تائیں، آزان تہ روز قیامتس تائیں، اور نبی اللہ تعالیٰ سن ذکر ست روز نبی سن ذکر تہ قیامتس تائیں. میرے اور آپ کے یا کسی اور کے گستاخی کرنے سے نبی کی شان میں کمی نہیں ہوتی. لہذا مسلمان گژھن جذباتن کام ہن کی. بعض مرتبہ چھ مسلمان جذباتن کام ہیوان، اور آج کل کی سوشل میڈیا کی دور یہ واتان امس کھانا پوسٹ فیس بکس پہ یا یوٹیوبس پہ یا انسٹاس پہ، یہ کران ثنا شیئر کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور مبارکس مز کر واریاہ گستاخی، لیکن تہند گستاخی ہند ذکر واریاہ کم لبنہ یوان. کیازِ کہ مسلمان تمہ سۭتۍ پریشان گژھان کی تمن اوس معلوم کہ سون نبی چھ حق نبی، پوٚز نبی، تھوٚد نبی، بوٚڑ نبی. کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس وننہٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ امہِ سۭتۍ گژھان، لیکن گژھان کیاہ چھُ ییٚلہِ مسلمان کانٛہہ پوسٹ شیئر چھُ کران یہ چھُ یتھ منٛز مبتلا گژھان کہ نبی کی گستاخی کس نے کی، یہ اس کے پھیلانے میں لگ گیا، یہ پھیلانے کا ذریعہ بنا. حالانکہ یہ سمجھن یہ بڑ بار عبادت چھنی یہ کہیں، بلکہ ایک آدمی نے نبی کی گستاخی امریکہ میں کی اور کشمیر میں مسلمان اس کو پھیلا رہا ہے. وہ ایک اس کا معاون بن گیا ہے، اس کا مددگار بن گیا ہے. اگر اس سے پہلے جو 1000 لوگوں کے پاس وہ پوسٹ پہنچا تھا، آپ کی وجہ سے 1001 کے پاس پہنچا، تو آپ تو اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ تو اس کی معاونت کر رہے ہیں. آپ کہاں نبی کی گستاخی کو روک رہے ہیں، یا سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور جلد سے جلوس نکال رہے ہیں اور اس میں جو ہے تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا ویڈیو اٹھایا جا رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے نبی کی گستاخی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کا پیغام عام جا رہا ہے نا. تو کم سے کم پھیلانے میں مددگار بن رہا ہوں، مجھے اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہاں مجھے اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، مجھے یہ عقیدہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے مجھے یقین ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے. کیوں نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے کمی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے. قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری شان کو بلند کر کے رکھوں گا. چنانچہ صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ محمد یہ امہ سات یہ کم تیل ادا کران، چاہے کافر کریں یہ ادا اللہ زیو سی، یا مشرک کریں یا یہود کریں یا عیسائی کریں یا دشمنان اسلام کہاں کریں، گوڑ اس لفظ محمد ون تو اس کے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں.
تو لہٰذا دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں جب کسی کو انسان بوسہ دیتا ہے تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں اس کا کہ نہیں ملتے ہیں محمد. لہذا اور لفظ محمد اس معنی مطلب وہ ذات جس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف ہو چکی ہے، یہ مطلب ہے لفظ محمد کا. تو کافر بولے گا وہ پہلے تعریف کرتا ہے پھر بکتا ہے، پہلے تعریف کرتا ہے لکھتا ہے پھر قلم چلاتا ہے، پہلے تعریف زبان سے ادا کرتا ہے پھر بکواس کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، کیونکہ اس سے پر ہمارے نبی کا نام ہی تعریفوں والا نام. لہذا مسلمان ایسے اپنے جذبات قاب وسمس تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی سمجھ کر گناہ میں شامل نہ ہو جائیں قیامت کے دن. بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے میں اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا نرالی بیان کی ہے. فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجائے محمد. یہ قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ہے نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کو اللہ نے جلایا ہے پتھروں سے اور انسانوں سے. تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. سورہ حمزہ میں بھی ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ کیسی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو سب سے پہلے دل کو اٹیک کرتی ہے، دلوں کو جلاتی ہے، دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، پھر چمڑی کو جلاتی ہے. تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حدیثوں میں بھی ہے، یہ تو قرآن کی آیات میں بھی ہے کہ گنہگار انسان جو ہے صرف کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قیامت کے دن جو ہے اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ نبی کی شفاعت کا محتاج ہے. نبی جب شفاعت کریں گے وہ جلستی ہوئی جلتی ہوئی آگ سے اس کو نکال دیا جائے گا، ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جائے گا، پھر ویسا ہی بن جائے گا اور پھر جنت کے لیے ڈال دیا جائے گا، جنت کے لیے ڈال دیا جائے گا. لہذا ایمان مول کا جب پر یقین تھا میرا نبی اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو گستاخی ہو جائے، اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ پاک دین والنبوت پر عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اشی سارے معلوم کی کہہ دو برونٹ